أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، پچھلے ہفتے آپ کے ساتھ جو مسئلہ شروع کیا گیا تھا، آپ کے سامنے جو بات شروع ہوئی تھی نماز کے مسائل کے تعلق سے، وہ قصر کی بات تھی. قصر کے مسائل کہ نماز سفر میں کب قصر کیا جائے گا اور قصر کرنے کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی. کچھ مسائل ہیں جو عام طریقے سے لوگوں کو یہ پیش آتے رہتے ہیں اور سوالات بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے میں نے چاہا کہ اب آج کی جو بحث ہے وہ تفصیل سے آپ کے سامنے آئے. آج کی جو بحث ہے، ہماری جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ کتنی دوری کی مسافت پہ قصر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہوگا. کتنی مسافت، کتنا لمبا سفر ہے تو اس کے لیے قصر کی نماز پڑھنا جائز ہوگا. کتنا فاصلہ ہو. عام طریقے سے ہندوستان میں جیسے 72 کلومیٹر یعنی 72 کلومیٹر یا 48 میل کی بات بھی ہم سنتے رہتے ہیں، تو 48 میل کہیں یعنی 48 میل کہیں یا جو ہے 72 یعنی 70 پہ 2 یا 72 کلومیٹر کہیں، بات ایک ہی ہوتی تقریباً ہو. تو اس کی مسافت کی بات لوگ کہتے رہتے ہیں یا پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں تو کیا ہمارے لیے قصر کی نماز وہاں پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے، یا ہم روزانہ کسی خاص جگہ کے لیے سوال آتا رہتا ہے کہ اپ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، جاتے ہیں اور آتے ہیں. گھر کو روز کا معمول ہوتا ہے کہ جاتے بھی ہیں اور آتے بھی ہیں وہیں سے، اور اچھی خاصی دوری ہوتی ہے کیونکہ آج تیز رفتار جو ہے سواریوں کی وجہ سے آدمی کہیں 100 کلومیٹر کا فاصلہ بھی اپ ڈاؤن کر سکتا ہے روز، اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سوالات آتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں اہل علم کا کافی اختلاف ہے کہ کتنی مسافت پر قصر اس کے لیے ضروری ہے یا قصر پڑھنا اس کے لیے جائز ہے. کتنی مسافت، کافی اختلاف ہے. یہاں تک کہ علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس میں 20 قول نقل کیا ہے. تو میں وہی چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل اس مسئلے کے تعلق سے، سارے اقوال نہیں پیش کروں گا آپ کے سامنے، لیکن پھر بھی کچھ باتیں جو بہت مشہور ہیں اس مسئلے کے تعلق سے وہ آپ کے سامنے، اسی لیے میں کچھ کتابیں بھی یا کچھ چیزیں بھی آپ کے سامنے جو ہے اسی لیے لے کر کے حاضر ہوا کہ وہ چیزیں آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل کے ساتھ آ جائیں. تو میں نے آپ سے کہا کہ کتنے اقوال ہیں؟ 20 قول نقل کیا ہے امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے.
کہ کتنی دور کی مسافت پہ قصر جو ہے اس کے لیے جائز ہوگا۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المحلہ جو فقہ اہل ظاہر کی مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں، لیکن اچھی باتیں لکھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایک عجیب سا جو ہے مسئلہ انہوں نے پیش کر دیا، عجیب سی بات بھی ساتھ میں کہہ دی ہے۔ تو اچھی باتوں کے ساتھ ایک عجیب سی بات بھی ان کی ہے، تو دونوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ اقوال جو اہل علم کے ہیں، چاہے وہ 48 میل کے تعلق سے ہوں، 9 کلومیٹر کے تعلق سے یا 9 میل کے تعلق سے ہوں، یا 24 کلومیٹر یا 24 میل، میل ہی کا لفظ جو ہے کلومیٹر نکل جاتا ہے، وہ 24 میل کے تعلق سے ہوں، یا 1 دن اور 1 رات کے تعلق سے ہوں، یا 3 دن اور 3 رات کے تعلق سے ہوں، جو مختلف اقوال ہیں اہل علم کے، وہ میں بھی آگے پیش کروں گا آپ کے سامنے یہ۔ تو یہ سب اقوال پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سفر میں نماز پڑھنے کے یا قصر کی بات جہاں بیان کی ہے، وہاں مطلق سفر کی بات بیان کی ہے۔ یہ صرف نماز ہی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے روزے کا، تو روزے کا معاملہ بھی ہے یہ۔ اسی طرح سے تیمم کرنے کے بارے میں جو بات آتی ہے تو اس میں سفر کا تذکرہ آتا ہے، تو اس میں بھی مطلق طور پر ہی سفر کا بیان ہے، اس میں بھی الگ سے کوئی سفر کا کہ کتنی دور کی مسافت ہوگی، کیا ہوگا، کوئی بیان نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کا تذکرہ مطلق کیا ہے۔ مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے کہ کتنی دور کا سفر کریں گے تو قصر کر سکتے ہیں، یا یہ کہ اور روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ روزے کے معاملے میں بھی، نماز کے قصر کے معاملے میں بھی قرآن میں کوئی اس کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا، صرف سفر کہا گیا ہے، اگر سفر میں ہو تو تم یہ کرو۔ احادیث میں بھی یہ بات آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے جو سفر میں قصر کی نمازوں کے تعلق سے روایتیں نقل کی ہیں، وہ بھی مطلق سفر کی بات ہی نقل کرتے ہیں، سفر کی بات ہی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن اور حدیث کے تعلق سے بعض روایتوں میں بعض مسافات کا بھی تذکرہ ہے، یعنی بعض فاصلہ ڈسٹینس کا جو ہے، جس کتنی دوری پر آپ گئے تو آپ نے قصر کی نماز پڑھی، اس کا بھی تذکرہ ہے بعض روایتوں میں، وہ روایتیں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اس درس میں آئیں گی، لیکن عام طریقے سے روایتیں سفر سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جو قول ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہ چونکہ قرآن میں یا حدیث میں اسے مطلق رکھا گیا ہے، اور مطلق کا مطلب یہ کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے کہ کتنی دور کا سفر ہوگا تو اس کے لیے قصر کرنا واجب یا بہتر یا افضل جو بھی ہے، جو اس سے پہلے والے درس میں بات آپ کے سامنے ہو گئی، تو کب قصر کرے گا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی گئی، تو ہم بھی اس کو ایسے ہی رکھیں گے۔ یہاں تک باتیں بڑی عمدہ تھیں، اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں وہ، لیکن ہم کم سے کم متعین کر دیں گے 1 میل۔ 1 میل اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو وہ قصر نہیں کر سکتا، 1 میل سے زیادہ ہو تو قصر کر سکتا ہے۔ اتنی ساری باتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں آ کر کے یہی بات میں نے آپ سے کہا بڑی عجیب سی ہو گئی۔ اس کے لیے دلیل کیا پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی جو مدینے کا قبرستان ہے وہاں پہ جاتے تھے، آپ سے جانا ثابت ہے، ایسے ہی آپ قضائے حاجت کے لیے اپنی انسانی ضرورت پوری کرنے کے لیے میدان میں جاتے تھے، تو تقریباً 1 میل جو ہے آپ کی دوری پر چلے جایا کرتے تھے، لیکن آپ اس میں قصر نہیں پڑھتے تھے، اس لیے 1 میل تو کم سے کم سفر ہونا چاہیے، یہ بات انہوں نے کہہ دی۔ اگر وہ پہلے والی بات پر ہی قائم رہ گئے ہوتے تو اچھا تھا ان کے تعلق سے، لیکن یہ کم سے کم والی بات، 1 میل والی بات کہہ کر کے وہ بھی کیا پیش کیا، یہ 2 روایتیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ مدینے میں ہی ہیں، سفر ہی نہیں ہے، مدینے میں ہی ہیں، اس لیے آپ نے قصر نہیں کیا۔ یہاں 1 میل 2 میل 3 میل کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ مدینے میں ہیں، بقی میں گئے تو بھی مدینے میں، آپ وہاں گئے یعنی قضائے حاجت کے لیے تو مدینے میں، مدینے کی آبادی سے باہر جا کر کے ہی آپ قضائے حاجت کر کے واپس آ جایا کرتے تھے، تو یہ تو مدینے میں رہتے تھے، سفر نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قصر نہیں کرتے تھے۔ یہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی۔ دوسری بات اس سلسلے میں جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ بعض حدیثوں میں، دوسری رائے ہے یہ کہ بعض حدیثوں میں
عورتوں کے تعلق سے بات یہ آتی ہے کہ کوئی عورت 3 دن اور یا بعض روایتوں میں 3 دن اور 3 رات کا سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ. تو 3 دن 3 رات کا اگر سفر ہے تو یہ سفر کہلائے گا. 3 دن اور 3 رات اس حدیث سے. حالانکہ وہ حدیث نماز قصر سے پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتی ہے، لیکن اس حدیث کا تعلق بہرحال سفر سے ہے کہ ایک عورت اگر سفر کرتی ہے تو تنہا سفر نہیں کر سکتی اگر 3 دن اور 3 رات کا سفر ہے. اس لحاظ سے عورت اگر سفر 3 دن 3 رات کا محرم کے ساتھ کرتی ہے تو یہی سفر ہوگا اور اسی میں قصر کرنا جائز ہوگا. اگر 3 دن سے کم ہے تو یہ سفر نہیں ہوگا اور اس کے لیے قصر کرنا جائز نہیں ہوگا. یہ اصول فقہ کے لحاظ سے تھوڑی سی آپ کو یہ کرتا ہوں. اصول فقہ کے لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے مفہوم مخالف. یعنی اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ 3 دن اور 3 رات کا کوئی عورت سفر کرے بغیر محرم کے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اس میں یہ بیان نہیں ہے کہ 2 دن کا کر سکتی ہے، 1 دن کا کر سکتی ہے، یہ بیان نہیں ہے. اب یہ بات ہم کیسے لیتے ہیں؟ 3 دن کی جو بات کہی گئی ہے اسی کی وجہ سے یہ بات لیتے ہیں. اس کو اصول فقہ والے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم مخالف. یعنی حدیث سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ 3 دن کی مسافت کے بارے میں آپ نے یہ بات کہی کہ وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے. اس کا مطلب یہ کہ 3 دن 3 رات سے کم اگر ہے تو کر سکتی ہے، ورنہ پھر 3 دن اور 3 رات کہنے کا فائدہ کیا ہوگا. یہ ایک ہے دلیل لینے کا طریقہ اور اس طرح سے ایک رائے بنتی ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہی باب پیش کرنے کے بعد، یعنی کتنی مسافت پر وہ جو ہے مسافر قصر کرے گا، اس میں یہ حدیث پیش کی ہے کہ عورت 1 دن اور 1 رات کی مسافت جو سفر کی ہوتی ہے وہ بغیر محرم کے نہ کرے. یعنی معلوم ہوا کہ 3 دن اور 3 رات کے ساتھ 1 دن اور 1 رات کی بات بھی آئی ہے. اور جب دوسری حدیث میں اس طرح کی کوئی صراحت آ جاتی ہے تو محدثین کے اصول کے لحاظ سے کسی بھی حدیث کا مفہوم، یعنی جو اس کے مقابلے میں حدیث ہوگی اس کا مفہوم مخالف نہیں لیا جاتا ہے. یعنی اب ہم وہ 3 دن اور 3 رات والی حدیث سے یہ نہیں کہیں گے کہ 2 دن اور 2 رات 1 دن اور 1 رات کا سفر ہو تو جائز ہے، یہ بات نہیں کہیں گے اب، کیونکہ 1 دن اور 1 رات کی بات بھی کہہ دی آپ نے. تو پہلی بات تھی امام ابن حزم کی، اب میں تھوڑا مختصر کر دوں. اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ سفر میں کرنا ہے وہ بہتر بات تھی، لیکن ساتھ میں 1 میل کی جو بات کہی وہ زیادہ جو ہے بہتر بات نہیں تھی ان کی. دوسرے یہ کہ 3 دن اور 3 رات کا سفر. تیسرا یہ ہے کہ 1 دن اور 1 رات کا سفر تو قصر کریں گے. یہ اس زمانے کے لوگوں کے اقوال ہیں، اہل علم کے اقوال ہیں. 3 ہو گئے آپ کے. چوتھا قول جو زیادہ مشہور ہے فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا فقہ مالکی میں بھی یہ بات جو ہے مشہور ہے، وہ یہ کہ 48 میل 40 پر 8 میل جو کلومیٹر کے لحاظ سے 72 کلومیٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تقریباً جو ہے اس کا فاصلہ ہوتا ہے. اتنی دور کا سفر ہو تو قصر کرے گا، وہ سفر مانا جائے گا، قصر کرنا جائز ہوگا. یہ ایک جو ہے چوتھی رائے ہے. اس سلسلے میں جو دلیل کے طور پر حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث مروی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یا اہل مکہ لا تقصروا فی اقل من 4 برد من مکہ الی عصفان، کہ اے اہل مکہ، مکے والو، 4 برید یعنی 48 میل سے کم مسافت پر قصر نہ کرو
اور 4 برید مکے سے عصفان تک کا درمیانی فاصلہ ہے۔ یہ کہا، کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اس روایت میں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام دارقطنی اور امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نص قاطع ہے، یعنی اس میں بالکل صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے اس مسئلے کو کہ 48 میل یعنی 72 کلومیٹر سے کم مسافت پر قصر نہ کرو، بالکل صاف طریقے سے بیان کر دیا گیا۔ یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ حکم کافی ہو جاتا قرآن کی اس آیت کے لیے جس میں سفر کا مطلق طور پہ تذکرہ آیا ہوا ہے، کہ ہم کہیں گے کہ سفر مطلق اگرچہ کی تذکرہ آیا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس روایت میں 48 میل 4 برید کی بات کہی گئی ہے، اور 4 برید کا اگر جو ہے ہم حساب لگائیں گے تو وہ 48 میل ہوتا ہے، تو 48 میل کی بات کہی گئی ہے، اس لیے 48 میل سے کم مسافت میں قصر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بہت واضح ہے، لیکن یہ حدیث صرف ضعیف نہیں بلکہ بہت زیادہ ضعیف ہے، یعنی اس میں راوی جو ہے متروک راوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے، اور دوسری بعض روایات یا بعض صحابہ کا عمل وغیرہ ملا کر کے وہ جو عمل کے قابل سمجھی جاتی ہیں حدیثیں، اس درجے تک یہ حدیث نہیں پہنچتی ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے حدیث یہ، ورنہ یہ حدیث کافی تھی اس مسئلے کے لیے، اور اس حدیث کے آ جانے کے بعد اس مسئلے میں اختلاف کی گنجائش نہیں رہنا چاہیے، یعنی ہم کو صاف صاف یہ کہہ دینا چاہیے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافت کی تحدید کر دی ہے 48 میل سے 4 برید کہہ کر کے آپ نے، اس لیے ہم وہی کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات ثابت ہے، یعنی یہ بات کس نے کہی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات کہی ہے کہ 4 برید سے کم میں تم نہ کرو، لیکن بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ 4 برید پر قصر کیا کرتے تھے۔ اگر فعل آ جاتا ہے تو پھر وہ اتنی زیادہ دلیل کی بات اس کے اندر نہیں رہ جاتی ہے، یعنی اس زمانے میں اگر کوئی شخص 4 برید یعنی 48 میل کا سفر کیا ہو اور قصر کیا ہو اس زمانے کے لحاظ سے، تو اس زمانے میں اس کو سفر کہتے تھے، اس لیے قصر کیا ہے، پھر وہ دلیل کے طور پر اسے پیش نہیں کیا جا سکتا ہے کہ باقاعدہ اس سے کوئی حد متعین کی جا سکے، عمل اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں سفر 48 میل کو بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اتنی تیز رفتار سواریاں تھی نہیں، اتنا سفر کرنے کے لیے بھی ان کو ٹائم لگتا تھا، جانا وہاں سے آنا، اس کو وہ لوگ سفر سمجھتے تھے، اس لحاظ سے اس زمانے کے لحاظ سے اسے سفر کہا جاتا رہا ہے، اور وہ لوگ اس کے لحاظ سے قصر بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک بات تھی جو کس کے بارے میں ہے؟ چوتھی رائے کے بارے میں۔ چوتھی رائے کیا پیش کی ہم نے؟ 48 میل یا کہیے 72 کلومیٹر کی مسافت اگر ہے تو اس میں قصر کریں گے۔ ایک پانچویں رائے اس سلسلے میں یہ ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ 72 میل بیان کیا گیا بجائے کلومیٹر کے میل، تو کلومیٹر میں اور زیادہ ہو جائے گا پھر وہ، تو بجائے 48 میل کے 70 پر 2 یعنی 72 جو ہے میل بیان کیا گیا ایک قول میں کہ یہ مسافت ہے، اتنی مسافت اگر رہے گی تو قصر کرے گا ورنہ قصر نہیں کرے گا۔ یہ پانچواں جو ہے قول اس سلسلے میں ہو گیا۔ اس سے کم کی بھی ہیں، جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ 24 کلومیٹر کے تعلق سے بھی ایک روایت یعنی بعض ایک قول موجود ہے، اسی طریقے سے 24 میل کے تعلق سے بھی موجود ہے، اور 9 فرسخ کے یا 9 میل فرسخ نے 9 میل کے تعلق سے بھی ایک قول جو ہے موجود ہے
کہ 9 میل کا سفر ہے تو قصر کر سکتا ہے. جو میں نے 20 کی بات کہی تھی اسی میں یہ سب اقوال ہیں. ایک حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 فرسخ یا راوی کو شک ہے کہ 3 میل یا 3 فرسخ کا سفر کیا تو آپ نے قصر کیا. اس کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کی جاتی ہے کہ 3 فرسخ اگر میل میں دیکھیں گے تو یہ 9 میل ہوتا ہے. تو 9 میل اس کے لحاظ سے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ 9 میل کا سفر ہو تو قصر کر سکتے ہیں، جائز ہے. یہ ساری روایتیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. اب یہ 9 میل والی بات یا 3 میل یا 3 فرسخ والی بات، جو 9 میل 3 فرسخ یہ اس زمانے کا ایک جو ہے پیمانہ ہے، اس کے لحاظ سے وہ 9 میل ہوتا ہے. تو 3 میل یا 9 میل والی جو بات کہی جاتی ہے یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ یہ بات بھی آپ کے سامنے رہے. ایسا نہ ہو کہ یہ تو حدیث میں ہے پھر کیوں ہم ایسا کہہ رہے تھے، بعد میں آخر میں جب ہم کہیں گے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ کا سفر کرتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. یعنی اتنی دور آپ نکل جاتے تو نماز پڑھتے، قصر نماز پڑھتے تھے. اس کو بیان کیا گیا ہے اس کے اندر. تو 3 فرسخ جب ہم کہیں گے تو 9 میل ہوگا. تو 9 میل احتیاط کے طور پر لوگوں نے اس روایت کی روشنی میں بیان کیا ہے. لیکن صحیح بات یہ اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر 9 میل کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا ہوا کہ جب آپ مدینے سے نکلے ہیں تو جب سفر میں جا رہے تھے تو اتنی دوری پر یعنی 9 میل کی دوری آپ نے طے کر لیا، اس کے بعد آپ نے قصر نماز پڑھی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آدمی گھر سے نکلا ہے، نماز کے بعد نکلا ہے، تو راستے میں جہاں نماز کا وقت ہوگا وہاں نماز پڑھے گا. جہاں نماز کا وقت ہوا آپ نے وہاں قصر نماز پڑھی. لیکن اس حدیث سے بہرحال یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سفر اتنی ہی مسافت کا تھا، اس سے آگے آپ نہیں گئے تھے. یہ کوئی بات اس حدیث سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، یعنی اس سے یہ چیز معلوم نہیں ہوتی. لمبا سفر تھا. اسی طرح سے یہ بھی روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں آپ نے 2 رکعت پڑھی. اور مدینے سے ذوالحلیفہ کا پورا جو ہے علاقہ 6 میل کا پڑتا ہے. تو مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی تھی، 4 رکعت پڑھی تھی، سفر شروع کیا. اور جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. آپ نے عصر کی نماز وہاں پہ 2 رکعت پڑھی. یہ صرف 6 میل کا فاصلہ ہے. تو یہ بھی آپ کا سفر ذوالحلیفہ نہیں تھا، بلکہ سفر آپ کا مکے کا تھا. مدینے سے آپ کہاں جا رہے تھے؟ مکہ جا رہے تھے. ذوالحلیفہ تو احرام باندھنے کی جگہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہاں آپ نے قصر کیا. تو سفر کی ابتدا ہو چکی تھی، 6 میل کا فاصلہ آپ نے طے کیا تھا اور اس وقت آپ نے قصر نماز پڑھی. یہ اصل میں سفر نہیں تھا کہ اتنی دوری کا سفر تھا اور آپ نے قصر کی نماز پڑھی، ورنہ یہ بھی بہت واضح دلیل بن جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 6 میل کے فاصلے پر ہی قصر نماز پڑھی. چاہے 6 میل کا معاملہ ہو چاہے 9 میل کا معاملہ ہو، یہ سارے اقوال ہیں لوگوں کے. لیکن یہ حدیثیں بھی صحیح ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یعنی جو ابھی 3 میل یا 9 میل کی بات ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ ذوالحلیفہ والی جو بات پیش کی ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس کے بارے میں جو ہے دونوں میں جو ہے یہ روایت آئی ہوئی ہے. تو یہ صحیح حدیثیں ہیں، لیکن اس میں سفر وہ نہیں تھا بلکہ سفر اور آگے کا تھا. وہاں تک آپ پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا تھا، آپ نے نماز پڑھی ہے، قصر کے ساتھ نماز پڑھی ہے. یہ اقوال ہیں لوگوں کے اس سلسلے میں، اور میں نے کہا آپ سے کہ میں نے سارے اقوال پیش نہیں کیے. چند چیزیں جو اس سلسلے میں تھیں، جو چند حدیثیں جو موجود تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں. اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے اقوال ہیں. اور اگر اس سلسلے میں یہ کہا جائے کہ شریعت نے اور شریعت کا جو مزاج ہے اس مزاج کے لحاظ سے یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ جیسے قرآن میں سفر کہا گیا، احادیث میں سفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کو ایسے ہی باقی رکھا جائے. یعنی
سفر میں قصر نماز پڑھنا ہے، سفر میں قصر نماز پڑھنا ہے۔ کلومیٹر میل سے اس کی کوئی تحدید نہ کی جائے، کیونکہ سواریوں کے لحاظ سے یہ مسافت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، حالات کے لحاظ سے یہ دوریاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ اسی لیے شریعت کے اندر ایسی کوئی تحدید نہیں کی گئی کہ اتنی دوری کا سفر ہوگا تو قصر کریں گے ورنہ قصر نہیں کریں گے۔ میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ آج کل تقریباً 100 کلومیٹر تک بھی لوگ اپ ڈاؤن کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خود بھی مسافر نہیں سمجھتے اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ میں سفر میں جا رہا ہوں۔ گھر سے نکلتے ہوئے کبھی یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ تو یہ معاملہ عرف پر ہے، یعنی ہر زمانے میں لوگ عرف میں جسے سفر کہیں گے اس کے لحاظ سے ان کے سفر کے احکام بھی ہوں گے۔ صرف نماز ہی کا نہیں، روزے کا بھی وہی مسئلہ ہوگا، اور بھی جو دوسرے مسائل سفر سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے مسائل اس کے اندر آئیں گے، لیکن بغیر کسی تحدید کے جتنی دوری کے سفر پر اس زمانے میں لوگ سفر کہیں گے یا اس دوری کا سفر کرنے والے کو مسافر کہیں گے، وہ مسافر کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے اور قصر کی بات بھی اس کے ساتھ آئے گی۔ دوری کی کوئی تحدید نہیں ہے اس سلسلے میں، نہ 48 میل، نہ 24 یا 9 یا 16 جو بھی اقوال اس سلسلے میں ہیں، یا 3 دن اور 3 رات یا 1 دن اور 1 رات، تو آج کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کرے گا، کوئی کہے گا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 1 دن اور 1 رات میں پوری دنیا بھی گھوم کر کے آ جائیں، پھر بھی مسافر نہیں رہیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے، چونکہ ایسی جو ہے سواریاں ہیں۔ 3 دن 3 رات تو خیر بہت زیادہ ہے، پوری دنیا گھومنے کے لیے 3 دن اور 3 رات آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سب اقوال کسی زمانے میں پیش کیے جاتے تھے، اب کوئی پیش بھی نہیں کرتا ہے۔ کون یہ 3 دن اور 3 رات کی بات یا 1 دن اور 1 رات کی بات کوئی پیش نہیں کرتا ہے، لیکن ابھی میل اور کلومیٹر کا معاملہ لوگ پیش کرتے رہتے ہیں، بعض روایتوں کی وجہ سے یا بعض فقہی کتابوں کی وجہ سے جس میں یہ مسافت لکھی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے لوگ پیش کرتے رہتے ہیں کہ اتنی دوری کا سفر ہے تو قصر نماز کرنا ہے۔ لیکن ہم یہی اس سلسلے میں بہتر سمجھتے ہیں کہ جیسے قرآن اور حدیث میں آیا ہوا ہے ہم اس کو ویسے ہی رکھیں۔ کسی بھی صحیح روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص مسافت کو حد بتایا ہو، یعنی اس کی لمٹ ہو کہ اتنا کریں گے، اتنی دور کا سفر ہوگا تو قصر کریں گے، ایسا کچھ بھی روایتوں میں نہیں ملتا ہے۔ بعض صحابہ سے، جیسا کہ ابھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے آپ کے سامنے آئی، جو باتیں آتی ہیں یہ اس زمانے کے لحاظ سے وہ چیز تھی، اس زمانے کے لحاظ سے اتنی مسافت کو سفر کہا جاتا تھا، اس کے لحاظ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور زمانے کے فرق کے لحاظ سے، عرف کے لحاظ سے اس میں تبدیلی ہوتی رہے گی۔ قرآن اور حدیث کے جو مسائل ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں، جو الفاظ ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں، سفر آیا ہوا ہے وہ باقی رہے گا، لیکن سفر کی تحدید یہ زمانے کے لحاظ سے بدل سکتی ہے۔ تو آج کے زمانے میں کچھ ایسی جگہیں یا اتنی دوری، جتنی دوری پر لوگ پچھلے زمانے میں سفر کا لفظ بولتے تھے، آج اسے سفر نہیں کہا جاتا ہے، اسے مسافر نہیں کہا جائے گا، اور اس پر قصر کے احکام نہیں آئیں گے، جو بھی سفر کے احکام ہیں اس کے اوپر نہیں آئیں گے۔ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر اہل علم نے بڑی عمدہ بات جو ہے لکھی ہے، میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ انہی الفاظ میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ دیکھیے میں آپ کو الفاظ پڑھتا ہوں ساتھ میں اور
ترجمہ کرتا جاؤں گا عربی میں جو ہے یہ ان کے الفاظ ہیں۔ قال ابن القیم فی زاد المعاد، یہ زاد المعاد میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زاد المعاد میں یہ بات ہے، وَلَمْ يَحُدَّ لِأُمَّتِهِ مَسَافَةً مَحْدُودَةً لِلْقَصْرِ وَالْفِطْرِ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، چونکہ زاد المعاد آپ کی سیرت کے بارے میں ہے پورے طریقے سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کوئی محدود مسافت، لمیٹڈ جسے کہتے ہیں، وہ محدود عربی میں کہا جاتا ہے اسی کو، کوئی محدود مسافت قصر کی نماز کے لیے، روزہ افطار کرنے کے لیے متعین نہیں کی ہے، بل اطلق لهم ذلك فی مطلق السفر والضرب فی الارض، بلکہ اسے سفر میں، ضرب فی الارض بھی عربی میں کہتے ہیں سفر ہی کو، تو دونوں سفر اور وہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے، بلکہ ان کے لیے سفر میں مطلق طور پر اسے بیان کیا ہے، کما اطلق لهم التیمم فی کل سفر، جیسے ہر سفر میں تیمم کی بات کہی ہے۔ وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنْهُ مِنَ التَّحْدِيدِ بِالْيَوْمِ أَوِ الْيَوْمَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ فَلَمْ يَصِحْ عَنْهُ مِنْهَا شَيْءٌ الْبَتَّةَ، جہاں تک یہ روایتیں کہ ایک دن کی تحدید، 2 دن کی تحدید یا 3 دن کی تحدید، تو اس میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ تحدید کی بات یاد رکھیے گا، ثابت نہیں ہے، ورنہ جو حدیثیں میں نے آپ کو پیش کی تھی کہ وہ سفر عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے تو وہ تو ثابت ہیں، لیکن باقاعدہ قصر کی نماز کی تحدید کے طور پر ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ وقال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، کل اسم لیس لہ حد فی اللغۃ ولا فی الشرع فالمرجع فیہ الی العرف، یہ عام قاعدہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ جو ہے۔ کہا کہ ہر وہ نام، اسم، ناؤن جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، تو ہر اسم جس کو لغت میں یعنی عربی زبان میں، عربک لینگویج کے لحاظ سے کوئی حد اس کی مقرر نہیں کی گئی ہے، لمیٹیشن اس کی جو ہے نہیں ہے، ولا فی الشرع، اور ایسے ہی شریعت میں بھی اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے، فالمرجع فیہ الی العرف، تو اس میں عرف کی طرف رجوع کیا جائے، عرف کا اعتبار کریں گے۔ عرف کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں لوگ اسے کیا بولتے ہیں، عرف کو کہا جاتا ہے ما تعارف علیہ الناس، یعنی اس زمانے میں لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، کتنی جو ہے دوری پر لوگ اس کا سفر کا لفظ بولتے ہیں، اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ فما کان سفرا فی عرف الناس فہو السفر الذی علق بہ الشارع الحکم، تو لوگوں کے عرف میں جو سفر ہوگا وہی وہ سفر ہوگا جس پر شارع نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حکم کو معلق کیا ہے، یعنی وہی سفر جسے لوگ سفر کہیں گے اسی پر یہ پورے احکام سفر کے لاگو ہوں گے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ وقال شیخ الالبانی رحمہ اللہ فی الصحیحۃ، صحیحہ میں یہ جو ہے شیخ البانی کی جو ہے یہ عبارت، وقد اختلف العلماء فی المسافۃ التي تقصر فیها الصلاة اختلافا کثیرا جدا علی نحو 20 قولا، کہ علماء نے اختلاف کیا ہے اس مسافت کے بارے میں جس میں نماز کو قصر پڑھا جائے گا، بہت اختلاف کیا ہے، تقریباً 20 قول ہیں۔ وما ذکرناہ عن ابن تیمیہ و ابن القیم اقربها الى الصواب والیق بیسر الاسلام، اور جو ہم نے ذکر کیا ہے امام ابن تیمیہ کا قول اور امام ابن قیم کا قول، یہ ان کا جو ہے بیان، اس سے پہلے انہوں نے یہ قول نقل کیا جو میں نے اوپر ابھی قول پیش کیا تھا، کہا کہ یہی سب سے قریب ہے صحت کے لحاظ سے، یعنی سب سے صحیح قول یہی ہے کہ عرف کے لحاظ سے جسے سفر کہا جائے گا اسی پر یہ سارے احکام لاگو ہوں گے۔ وَأَلْيَقُ بِيُسْرِ الْإِسْلَامِ، اور اسلام کی آسانی کے لحاظ سے وہی زیادہ مناسب بھی ہے، زیادہ لائق بھی ہے۔
فإن تکلیف الناس بالقصر فی سفر محدود بیوم او بثلاثت ایام وغیرها من التحدیدات، کیونکہ لوگوں کو مکلف بنانا کہ قصر کرنا جائز ہے ایسے سفر میں جو محدود ہے 1 دن یا 3 دن یا اس کے علاوہ مختلف لوگوں نے جو تحدید بیان کی ہے، یستلزم تکلیفہم بمعرفت مسافات الطرق، یہ لازم کرتا ہے لوگوں کو مکلف بنانے کا کہ وہ راستوں کے فاصلوں کو بھی جانیں۔ جہاں سفر کر کے جا رہے ہیں پہلے آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ کتنی دوری کا سفر ہے۔ التی قد یطرقونہا وہذا مما لا یستطیعہ اکثر الناس، اور یہ اکثر لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، لا سیما اذا کانت مما لم تطرق من قبل، خاص طریقے سے ایسے راستے جہاں پہلے جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہے۔ یہ انہوں نے بیان کیا۔ یہ ساری باتیں بہرحال یہ ہیں کہ مطلق سفر جو بھی عرف کے لحاظ سے ہوگا اس کے لحاظ سے اس کے بارے میں بات کہی جائے گی۔ یہ بات ہے آپ کے سامنے جو ہے ہم نے پیش کیا۔ حالانکہ آج کے زمانے کے لحاظ سے یہ جو تحدید ہے وہ جاننا اتنا مشکل نہیں، یعنی اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے لحاظ سے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ پچھلے زمانے میں چاہے لوگوں کے لیے مشکل رہی ہو، آج کے زمانے کے لحاظ سے یہ بہت آسان ہے۔ یعنی مسافت کا جاننا پہلے لوگوں کے لیے چاہے مشکل رہا ہو کلومیٹر کے لحاظ سے اور اس کے لحاظ سے، لیکن آج کل لوگوں کے لیے آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راستہ چلتے ہوئے جگہ جگہ لکھا رہتا ہے بورڈ پہ، اور اگر ٹرین سے سفر کر رہے ہیں آپ نے ٹکٹ لے رکھا ہے تو ٹکٹ پر بھی لکھا رہتا ہے کہ کتنی جو ہے آپ کی جو ہے یہ دوری ہے۔ تو آج کے زمانے کے لحاظ سے ایسے ہی جو ہے آپ ہوائی جہاز سے بھی سفر کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ معلوم رہے گا کہ کتنی دور کا یہ جو ہے سفر ہے۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یعنی آسانی کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے بات کہ چونکہ قرآن میں یا حدیث میں اس کی کوئی تحدید مقرر نہیں کی گئی ہے، محدد نہیں، اس چیز کو جو ہے تحدید نہیں کی گئی ہے، اور عرف پر جیسا کہ شیخ الاسلام نے بات کہی کہ عرف میں اس کا اعتبار جو ہے عرف کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ یہی قاعدہ ہے، جو بھی لفظ شریعت میں استعمال کیا گیا ہے اور زبان والوں نے اس کی کوئی تحدید نہیں کی ہے، شریعت نے بھی اس کی کوئی تحدید نہیں کی ہے، تو ہمیشہ اس کا اعتبار عرف کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ تو ہر زمانے میں عرف یہ بدل سکتا ہے، لوگوں کا عرف بدل سکتا ہے۔ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ پہلے جو مسافت لوگوں کو مسافر کہا جا سکتا تھا، آج تیز رفتار سواریوں کی وجہ سے، راستوں کے اچھے راستوں کی وجہ سے، جو بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہیں آج، اس کی وجہ سے وہ مسافتیں اتنی سمٹ گئی ہیں کہ اب ان کو سفر یا اس پر جو ہے مسافر کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا یا کہا نہیں جاتا ہے۔ بہت سے لوگ بہت سے ساتھی ہمارے یہاں سے جاتے ہیں جو ہے ٹمکور، ان کے کچھ کام ہوتے ہیں، جاتے ہیں روز آتے بھی ہیں اپنی گاڑی سے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسافر نہیں ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً وہ کے قریب ہے وہ جو، تو کافی دور ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کلومیٹر کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے اقوال کے لحاظ سے وہ مسافت اس میں آتا ہے کہ جو ہے قصر کیا جائے، لیکن بہرحال اسے سفر نہیں کہا جاتا ہے۔ قریب پاس کے اور بھی بعض علاقوں سے لوگ یہاں بنگلور آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، صبح میں آتے ہیں شام کو واپس جاتے ہیں، تو اپ ڈاؤن کرتے ہیں، بہت سے لوگ سروس کرتے ہیں اپ ڈاؤن کرتے ہیں، یا بہت سارا کام ہوتا ہے تو اپ ڈاؤن کرتے ہیں، یہ سب ان سب کو مسافر نہیں کہا۔ آج کے اس عرف کے لحاظ سے انہیں مسافر نہیں کہا جاتا، یہاں تک کہ ان کو گھر میں کہہ کر کے بھی آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، ذرا گھر کا جو ہے خیال کرنا، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، ایسا کچھ جو ہے احساس بھی ان کو نہیں رہتا ہے۔ بس ایک بات ہے کہ جیسے اس زمانے میں لوگ گھوڑوں پر نکل کے تھوڑا ٹہل کر کے آگے، ویسے ہی آج کل ہم لوگ اس طرح کی جگہوں پہ بس جاتے ہیں واپس چلے آتے ہیں۔ بنگلور میں پھر بھی کم ہے، دوسرے بات شہروں میں یہ بہت زیادہ ہے، لوگ کافی دور دور سے اپ ڈاؤن کرتے ہیں، ان کے لیے خاص سواریاں بھی ہیں، ٹرینیں خاص طریقے سے ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو جو صبح میں آتی ہیں شام کو ٹرینیں واپس جاتی ہیں، اور لوگ اپ ڈاؤن بہت کرتے ہیں، 100 کلومیٹر سے دور کے علاقے ہوتے ہیں لیکن روز کا ان کا سفر ہوتا ہے، ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ ہے بات
وہ اس کو جو ہے سفر نہیں کہا ہے، آج کے زمانے میں پھر اسے سفر نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ سفر میں ہے، یہ بات نہیں کہی جاتی. اصل یہ لوگوں کی اس پر ہے، یعنی عرف کے لحاظ سے. ورنہ اگر سفر کہا جاتا ہے تو وہ ان کے لیے بھی سفر ہے اور دوسروں کے لیے بھی سفر ہے. یعنی صرف اس وجہ سے کہ وہ اپ ڈاؤن کرتے ہیں. صاحب آج کل کوئی یہاں سے چنئی کا اپ ڈاؤن کرتا ہو تو حال اس سے مسافر کہا جائے گا. اگر ایک دن میں ہی واپس بھی آ جاتا ہے تب بھی اس کے عرف کے لحاظ سے اسے سفر کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے چنئی کا سفر جو ہے کیے ہوئے. کوئی بھی اگر ٹرین سے جاتا ہے تو صبح میں جا کر دوپہر کو پہنچے گا وہاں پہ، کچھ کام کیا شام کو جو ہے وہ پھر واپس جو ہے ہوگا. وہ پورا وقت اس کا لگتا ہے اس میں، سفر میں ہی مانا جاتا ہے. گھنٹے 2 گھنٹے کی بات دوسری ہوتی ہے جی. تو اگرچہ کہ ایک ہی دن میں واپس آ جائے لیکن پھر بھی مسافت کے لحاظ سے عرف میں اسے سفر کہا جاتا ہے تو اس پر سفر کا اطلاق ہوگا، مسافر کا اطلاق ہوگا، چاہے اپ ڈاؤن ہو. تو اس میں بات اپ ڈاؤن کی نہیں ہے بلکہ عرف میں سفر اسے کہتے ہیں یا نہیں کہتے، اسی کا اعتبار کیا جائے گا. جی ہاں، اس میں عام جب بھی عرف کی بات جب کہی جاتی ہے تو عام جو لوگوں کا یہ رہتا ہے اس کا اعتبار کرتے ہیں. یعنی اگر کچھ خاص لوگ تو پھر اس کا اعتبار نہیں کریں گے. ویسے عرف اکثر وہی ہے جو متفق علیہ ہو. اگر اختلاف ہوتا ہے تو اغلب کا خیال کرتے ہیں، اکثر جو ہے کا خیال کرتے ہیں. اگرچہ کہ اکثر کے اس پر فیصلہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس پہ بھی ہے یہ اصل وہ یہ قواعد فقہیہ میں یہ بات آتی ہے عرف کے تعلق سے. العادت و محکمۃ جو اس سے پہلے ایک مرتبہ آیا ہے تو عرف میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ وہ جگہ کے لحاظ سے بدل سکتی ہے چیز. جیسے ہمارے یہاں ایک عرف ہے سفر کے تعلق سے، ہو سکتا ہے سعودی میں الگ ہو، تو جہاں ہے وہاں کے عرف کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے. اور یہ ہم نے کہا کہ اس کا تعلق جو ہے سواریوں پر ہے اور راستوں پر ہے. کتنی جلدی جو ہے سفر کر لے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسے سفر اس علاقے میں نہیں کہا جاتا ہے. جیسے عام جیسی بات ہو جائے چنئی اور یہاں آنے جانے کے تعلق سے کہ آدمی جو ہے پلین سے جاتا ہے، پلین سے آتا ہے، 1 گھنٹے کا شاید وہ جو ہے پورا سفر ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹے کا ہی ہوگا نا چنئی جانا ہو تو 10 منٹ کا جو. تو اب یہ بس ایسے ہی سمجھے جیسے کہ ٹمکور سے بھی پہلے ہی جو ہے گئے اور چلے آئے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہوائی جہاز کے سفر میں ٹائم نہیں لگتا ہے لیکن اس کے جو مقدمات ہیں اس سے زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں. تو بہرحال اس کے لیے اس کے لحاظ سے لوگ سفر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو سفر کا لفظ اگر استعمال کیا جا رہا ہے اس کے لیے اور باقاعدہ مسافر وہ ہوتے ہیں عرف کے لحاظ سے، سفر کے احکام آئیں گے. تو کتاب و سنت میں یہی بات کا اظہار ہے کہ سفر بس. تو سفر جسے کہا جاتا ہے عرف عام میں، اس میں مسافت کے تحدید کے بغیر قصر نماز پڑھ سکتا ہے جسے سفر کہا جاتا ہے. ہاں وہی یہ تو مسئلہ ہوا نا ان کا. حالانکہ وہی میں نے کہا کہ باتیں بالکل وہی ہیں جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا ابن قیم بعد میں جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں، باتیں تقریباً وہی ہیں جو علامہ ابن حزم نے لکھی ہیں. بڑے مضبوط دلائل سے وہ ساری چیزیں پیش کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ 1 میل والی بات کہہ کر کے وہ ساری باتیں جو ہے ختم کر دیتے ہیں. ہاں بس اتنا ہی کہ جو ہے 1 میل سے اگر نکل گیا تو وہ مسافر ہو گیا، بس کچھ بھی اس میں یہ نہیں. اور تحدید کے لیے جو وجہ بتائی ہے وہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. کبھی کبھی ان کی باتیں بڑی عجیب سی ہوتی ہیں تو اس میں سے یہ بھی ہے. ہاں اب یہ مسئلہ رہے گا کہ کہاں سے شروع کریں گے. جی ہاں جی ہاں ہاں جی ہاں. اب یہ دوسرا مسئلہ ہے. پہلا یہ مسئلہ تھا جو ہے تو 2 مسئلے ابھی آئے. ایک مسئلہ کیا آیا کہ قصر پڑھنا اس کا حکم کیا ہے. دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ کتنی دوری کا سفر ہو تو قصر کریں گے. اور اس کے بارے میں آج جو مسئلہ تھا یہی تھا اور تفصیل جو ہم نے پیش کی اس کے بعد جو ہم نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا وہ یہی کہ ہم بجائے اس کے کہ ان اقوال کے پیچھے پڑھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جسے سفر کہا جائے گا اس میں قصر کرنا ہے اور یہ عرف کا اعتبار کریں گے. اگر اتفاق نہ ہو سکے تو کم سے کم اغلب عرف وہی ہو اس کا اعتبار کرتے ہوئے سفر میں قصر کی بات ہوگی اور اسی کو سفر کہا جائے گا. اب جب سفر کے لیے نکلا ہے
تو قصر کی شروعات کہاں سے ہوگی، اس میں بھی کافی لمبا چوڑا اختلاف ہے. یعنی ایک مسئلہ یہ کہ کہاں سے شروعات کریں گے قصر کی نماز کی، اور دوسرا یہ کہ کتنے دن کا سفر ہو تو قصر پڑھیں گے. دونوں ابھی مسئلے کافی اہم مسئلے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کافی وقت ملے. ایسا نہ ہو کہ ہم شروع کریں اور جو ہے پورے بات نہ ہو پائے، 2-3 منٹ باقی رہ گئے ہیں. تو یہ خود بھی کافی اس میں اختلاف ہے. تو انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے میں یہی مسئلہ رہے گا کہ کب سے شروعات کریں گے. جی، اور کوئی سوال ہو تو بولیے. حج اور قصر نہیں حج عمرہ میں کر سکتے ہیں. ہاں، حج اور عمرے میں بھی قصر عام طور سے لوگ تو نہیں کرتے. نہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو معاملہ دوسرا ہے، ورنہ وہ جو سفر ہی ہے اور سفر میں قصر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی یہ بات آئے گی کہ آپ قصر پڑھتے تھے تو کتنے دنوں تک آپ نے قصر پڑھی. اس میں یہ بات بھی آئے گی کہ آپ جب حج کرنے گئے تھے، ایک ہی مرتبہ حج کرنے گئے تھے، عمرہ کرنے تو کئی مرتبہ گئے، تو اس موقع پر آپ نے قصر کی نماز کب تک پڑھی ہے، کیسے جو ہے آپ اس کو پڑھتے رہے ہیں، وہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے. تو حج اور عمرے میں بھی قصر ہے، وہ بھی سفر ہے اور سفر میں قصر ہے. جی ہاں. ہاں، اگر جو ہے کوئی بھی آدمی مسافر ہے تو مسافر کا حکم کب ہے، یہ بھی اس میں ایک مسئلہ ہے. جو مسافر کی سہولتیں ہیں یہ صرف سفر کے دوران ہیں یا کسی جگہ ٹھہرنے کے بعد بھی یہ سہولت باقی رہے گی. یعنی قصر والی سہولت ہے، افطار والی سہولت ہے، یہ ساری جو سہولتیں ہیں یہ صرف سفر کے درمیان ہیں یا ٹھہرنے کے بعد بھی باقی رہیں گے. اگر ٹھہرنے کے بعد باقی رہیں گے تو کتنے دن تک ٹھہرنے پر اس کا اعتبار کریں گے، یہ مسئلہ خود آئے گا اس کے اندر جو ہے اس کے بعد. تو کیونکہ یہ ایک بہت جمع بین الصلاتین کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اختیار کیا. اصل یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ باتیں آتی ہیں، جب تیزی سے آپ سفر کرتے تھے تبھی ہوتی تھیں. یہ کسی جگہ پہ ٹھہر گئے تو پریشانی کیا ہے پھر. کسی جگہ پہ یہ جمع بین الصلاتین کے اس میں وہ بات آتی ہے، تو آگے چل کر کے وہ بات بھی آئے گی کیونکہ اسی سے جمع بین الصلاتین کا مسئلہ بھی آئے گا. جی ہاں، اس جگہ کا جو ہے شہر کا لفظ بھی نہ ہی ہم استعمال کرتے، ہو سکتا ہے پورا ملک ہو سکتا ہے، اور جو ہے اس سے بھی بڑی چیز ہو سکتی ہے، جگہ جو ہو سکتی ہے. تو نہیں، اس میں بھی وہی اعتبار ہوگا. میں نے کہا اس میں بھی وہی اعتبار ہوگا. جیسے کبھی ہوتا ہے کہ آپ بنگلور میں ہی مجسٹک جانا ہو آپ کو، تو ہم بس مجسٹک جانے والی کبھی 1 گھنٹے کے بعد آتی ہے، تو 1 گھنٹے کھڑے کھڑے انتظار کر رہے ہیں. تو انتظار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سفر میں ہے، یعنی وقت سے اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، وقت کے سے اس کا لحاظ نہیں، بلکہ لوگ اس کو سفر بولتے ہیں یا نہیں بولتے. تو کوئی بھی آدمی اگر جو ہے مجسٹک جا رہا ہے، کبھی بس والا راستے میں بھیڑ کی وجہ سے گھنٹہ لگا دیتا ہے، جسے 1 گھنٹے میں آدمی چنئی بھی پہنچ جاتا ہے، تو وقت کے لحاظ سے اتنا ہی وقت لگ گیا، لیکن پھر بھی یہ سفر نہیں بولا جاتا. شہر کے اندر ہی آپ رہتے ہیں، اس کو سفر نہیں بولا جاتا، چاہے ٹائم جتنا بھی لگ جائے. ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے بعض شہروں میں کہ بہت تھوڑی دوری کے لیے کئی گھنٹے لگ گئے جام لگ جانے میں، پھر بھی وہ مسافر نہیں ہوگا. اس میں وقت کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. سفر کا لفظ اس کے لیے بولتے ہیں یا نہیں بولتے. کبھی کبھی شہر میں رہنے والا آدمی جو شہر کی بھیڑ میں پھنس جاتا ہے، اس کو مسافر سے بھی کہیں زیادہ پریشانی ہوتی ہے نا. یہ ہے اپنی جگہ پر، یعنی کبھی سوچتا ہے کہ پیدل اتر کر کے چلا جاؤں بہتر رہے گا اس سواری پر بیٹھے رہنے سے. یہاں تک بھی پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اسے سفر نہیں کہا جاتا.
وہ جمع بین الصلاتین میں انشاءاللہ آئے گا، کوئی حرج نہیں ہے. مطلب ایک بات میں نے پیش کی تھی وہ کہ جو ہے ایسا ہے ایک قول، تو ایسے ہی یہ قصر والی بھی بات ہے، یہ ایسا ایک قول ہے اس سلسلے میں. جی ہاں، اسی لیے وہ صحیح بات یہی ہے کہ اگر مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں امام کے پیچھے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ مسافر کا حکم رہے گا، وہ آئے گی بات. وہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ قصر پڑھ سکتا ہے اگرچہ کہ مسجد قریب ہے، لیکن اس کے لیے قصر پڑھنا جائز ہے. مطلب اس کو مسافر نہیں کہیں گے. ٹمکور پر اس وقت یہاں کے اس کے لحاظ سے سفر کا یہ نہیں ہوتا ہے. ڈڈبالا پور، ٹمکور اس طرح کی جگہیں آس پاس کی ہیں، مسافر نہیں کہتے. ابھی تو ٹو ویلر سے بھی چاہیں تو جو ہے گھوم کر کے آرام سے چلے آئیں گے اگر جانا چاہیں تو. ہاں ہاں، جمع اور قصر. میں وہی سوچا کہ کہیں جموں نہ جانا پڑ جائے، جو ہے وہی جو آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے ایک، تو جمع اور قصر مسافر اس کے لیے دونوں سہولت ہے، ایک قصر کی اور ایک جمع کی. قصر 2 رکعت، 4 رکعت والی 2 رکعت، اور جمع یہ 2 وقت کی نمازیں ایک وقت میں پڑھ لینا. تو یہ اصل جمع کی بات جو ہے، جو اکٹھے پڑھنے کی آتی ہے، یہ خود ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو الگ ہی بیان کریں گے بعد میں آخر میں. یعنی یہ پورے سفر کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ باتیں آ جائیں پہلے، اس کے بعد پھر وہ جمع بین الصلاتین کی بات بھی آئے گی انشاءاللہ. جی اور کوئی بات نہ ہو تو پانی نہ ملنے کی شکل میں. اور یہ اصل مسافر ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ تیمم کا تعلق یہ مقیم کے لیے بھی ہے. یعنی پانی نہ ملنے کی شرط، یا پانی ہے لیکن اس کا حکم پانی نہ ملنے کا ہے. کہتے ہیں پانی تو ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتے، منع ہے، تو وہ بھی ویسی کے حکم میں ہے. تو چاہے مسافر ہو چاہے آبادی میں ہو، دونوں ایسے کریں گے، دونوں کے لیے سہولت ہے. قصر میں فجر کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں اس کے بارے میں ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. وتر کے بارے میں بھی ہے کہ پڑھتے تھے، بقیہ اور نمازوں کے بارے میں نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جب قصر پڑھ رہے ہیں تو سنن رواتب بھی نہ پڑھیں، جو ثابت ہیں اتنی جو ہے پابندی کر لیں. بس کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.